اس کو عادت پڑی ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں، انہیں اپنی دینداری کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں نماز نہ پڑھوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے میں نے کسی چیز کو گم پایا ہے، جیسے مجھ سے کوئی چیز غائب ہو گئی ہے، مجھے یوں لگتا ہے. تو جب نماز پڑھتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے. یہ کوئی دینداری کی علامت نہیں ہے. ایک بندے کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، جب وہ سگریٹ چھوڑ دیتا ہے تو ابتدائی دنوں میں اس کو یوں ہی لگتا ہے کہ کوئی چیز اس سے گم ہو گئی ہے، اور جب سگریٹ پیتا ہے تو پھر اس کو سکون ملتا ہے. نہیں، دینداری کی علامت یہ ہے کہ جب انسان اس عبادت کو چھوڑ دے تو اس کو اپنی وجود سے، اپنی ذات سے نفرت ہونا شروع ہو جائے، اپنے آپ کو حقیر جاننا شروع کر دے، اور اپنے بارے میں بدظن اور بدگمان ہو جائے، اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالی کے رحمت کی بنسبت اللہ کے عذاب سے قریب سمجھ لے کہ اب اس عبادت کو جو میں نے چھوڑ دیا ہے، اس طرح کی عبادت کی وجہ سے اب میں اللہ کے عذاب سے انتہائی قریب آ چکا ہوں، اللہ کی رحمت مجھ سے دور ہو گئی ہے. اور باقی جو مادیات اور شہوات ہیں ان کو استعمال کرنے سے، ان کو یوز کرنے سے اس کو سکون نہ ملے، ان چیزوں سے اس کو سکون نہ ملے. وہ نقصان جو اس نے اٹھایا ہے اس عبادت کے ترک پر، اب وہ نقصان کو مادیات پورا نہ کر سکیں، اور اس کے ذہن میں صرف ایک ہی حل ہو کہ یہ عبادت کر لوں گا تو یہ نقصان پورا ہوگا، وگرنہ نہیں ہوگا. اور جس خوشی سے میں محروم کیا گیا ہوں اس خوشی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے جب تک کہ میں وہی عبادت نہ کروں جس سے مجھے یہ خوشی ملتی رہتی تھی زندگی میں. یہ دینداری کی علامت. تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اکثر مسلمانوں کی زندگیوں میں عبادات کی قدر نہیں رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو عبادات کی مقاصد کے بارے میں علم نہیں ہے. یہ عبادت ہم کیوں کرتے ہیں اور اس عبادت کی پس پشت کیا لطف اور اسرار ہے، اس کے کیا فوائد ہے، اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے، اس لیے عبادات کی قدر نہیں ہے. بندہ نماز ٹائم پر پڑھے یا نہ پڑھے، اذان ہوتی ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اذان ہو گئی، نماز کا ٹائم داخل ہو چکا ہے، لیکن جس کام میں وہ مصروف ہے، مشغول ہے، اس کام کو جاری رکھتا ہے، کہتا ہے چلو ابھی نہیں تو چلو گھنٹے کے بعد نماز پڑھ لوں گا. ابھی سستی اپنی عبادت میں کیوں دکھا رہی ہے؟ اس لیے کہ نماز کی جو مقاصد ہے، نماز کے فرضیت کی جو مقاصد ہے اور جو اس کے فوائد ہے، ان مقاصد اور فوائد کے بارے میں یہ بیچارہ مسلمان لا علم ہے، جاہل ہے. اور جس کام کو یہ کر رہا ہے، جس کام میں لگا ہوا ہے، مشغول ہے، اس کام کی قدر کو جانتا ہے، اس لیے اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی. اس سے میں کل ایک دکاندار کے پاس میں نے ایک چیز رکھی، میں نے کہا میں کل آ کر کے لے لوں گا آپ سے، تو دکان آپ کی کتنے بجے کھول جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ 8:30 بجے ہماری دکان کھول جاتی ہے، 2 منٹ نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم. میں نے اس کو اتنی تفصیل سے نہیں پوچھا تھا کہ تم اپنی سب ٹائمنگ مجھے بتا دو، لیکن اپنی طرف سے مجھے کہنے لگا کہ 8:30 بجے ہماری دکان کھلتی ہے، اس میں نہ 2 منٹ کی تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم. میں نے اس کو کچھ نہیں کہا، دل میں سوچا، میں نے کہا کاش اگر آپ لوگوں کا یہی اصول عبادات کے متعلق ہو تو آپ تو کامیاب ہیں کہ میرے کوئی عبادت اس کی اصلی وقت سے نہ اس میں کوئی 2 منٹ کی تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم. اب دکان کے کھولنے میں اتنی پابندی کیوں ہے؟ اس لیے کہ پیسوں کی قدر ہے. دکان کو اس ٹائم کھولنے کی جو فوائد ہے اس کو علم ہے، اس کے بارے میں اس سے اس نے لطف اٹھایا ہے، فائدہ حاصل کیا ہے، اس لیے ٹائمنگ کی پابندی ہے. تو عبادات میں اس طرح ٹائمنگ کی پابندی نہیں ہوتی اکثر مسلمانوں کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ عبادت کا جو مقصد ہے، اس عبادت میں جو فائدہ ہے اس سے انسان بے خبر ہے. اس میں بالکل عقلی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں سے، ابتدائی بات جو ہر مسلمان کو اس کے متعلق علم ہے، بلکہ ہر عقل مند انسان کو. تو خلاصہ یہ کہ شریعت میں جتنی بھی عبادات اور احکام، انہیں ہماری جو ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے لگائی ہے،
وہ صرف خالی ذمہ داری نہیں ہے، ان کا مقصد نہیں ہے کہ انسان کو مشقت میں ڈال دیا جائے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نہیں اتارا اے نبی تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اور کل جو دینی احکامات ہے ان کا جو سرچشمہ ہے، منبع ہے، مرجع ہے، مأخذ ہے، جہاں سے یہ احکامات لیے جاتا ہے وہ قرآن کریم ہے۔ تو قرآن اتارنے کا مقصد کیا ہے تاکہ لوگ قرآن پر عمل کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ کو اور آپ کی امت کو مشقت میں ڈال دیں۔ تو قرآن صراحتاً نفی کر رہا ہے کہ اسلامی جو عبادات ہیں یہ کوئی انسان کے اوپر مشقت نہیں ہے کہ انسان کو تکلیف دی گئی ہو۔ اس لیے اصول فقہ کے جو علماء احکامات کی جب تقسیم کرتے ہیں احکام تکلیفیہ کہتے ہیں، میں ان سے متفق نہیں ہوں اس اصطلاح میں، کیونکہ اگرچہ ان کا مقصد کچھ اور ہے لیکن بظاہر یہ کہ یہ احکامات تکلیف ہے، اور قرآن نفی کی ہے کہ یہ احکامات تکلیف نہیں ہے، بلکہ مسلمان اگر اپنے اصل فطرت کی طرف رجوع کرے، جس فطرت پر اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اگر اس فطرت کو صاف رکھ کے اور اس کی طرف رجوع کرے تو ان عبادات کی بغیر انسان کی زندگی میں کوئی راحت ہوتی نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو عبادات ہیں یہ سب یہ پل ہے، یہ خوشبو ہے، یہ پھول ہے، یہ ایک باغ ہے، بستان ہے جس میں طرح طرح کا گل پھول لگا ہوا ہے اور ان کی مختلف خوشبو ہوتی ہے۔ تو انسان جب باغ میں چلے جائے اور کسی ایک پلدار درخت کے نیچے جا کر بیٹھ جائے یا اسے کوئی پل کال ہے یا کسی پھول کو لے کر کے سونگنا شروع کرے تو انسان کے اوپر مشقت نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، اسی تو انسان کے آنکھوں کو بھی راحت ملتی ہے، اور اسی طرح انسان کی دل دماغ کو بھی سرور ملتا ہے، انسان کو خوشی ملتی ہے اس سے، وہ قطعاً تو تکلیف نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکام ہے یہ پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ پھول پل وغیرہ یہ تو اللہ کے مخلوق ہے، اور ان کو استعمال کرنے سے یوز کرنے سے انسان کو راحت ملتی ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کا کیا خیال ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت میں؟ کیا پھر وہ لذت نہیں ہوگی جو پھول میں ہے؟ یا نماز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ سرگوشی مناجات ہے کہ اللہ رب العزت کی اس مناجات اور سرگوشی میں وہ لذت نہیں ہوگی جو سیب میں ہے یا کیلے میں ہے یا کسی خوشبو عطر وغیرہ میں ہے؟ یقیناً اس سے کئی گنا کئی سو گنا زیادہ ہے، لیکن اس لذت کا احساس ہم کب کر سکیں گے؟ جب ہماری فطرت صاف ہوگی، کیونکہ اس کا جو وہ قوت جو ان چیزوں کی حلاوت کو چکھ سکتی ہے وہ قوت انسان کی فطرت میں ہے۔ فطرت جب مخدوش ہو یا زخمی ہو، بیمار ہو، ظاہر ہے جب انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو تو آپ کوئی بھی چیز کھائیں تو آپ کو کڑوی لگتی ہے وہ چیز۔ جب انسان کو شدید بخار ہو، زبان میں کرواہٹ پیدا ہو جاتی ہے تو آپ سیب بھی کھائیں، بیمار انسان کو پوچھیں کہ کیا پسند ہے، کیا دے دیں، کہے گا کہ کچھ بھی نہیں چاہیے بس۔ اس ٹائم اگر آپ اس کو شہد بھی دے دیں، شہد بھی اس کو میٹھا نہیں لگتا، اس لیے کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، صحت خراب ہے۔ تو ان ظاہری جو مادی چیزیں ہیں ان کی حلاوت کو ہم جسم کے ذریعے سے محسوس کر سکتے ہیں، اور جو معنوی نعمتیں ہیں جن کے اندر جو معنوی مٹاس اور حلاوت ہے اس کو ہم اپنے معنوی قوت کے ذریعے سے چکھ سکتے ہیں۔ ان کی لذت کو ہم اپنے معنوی جو انسان میں قوت ہے، روحی قوت یعنی دل، اس کے ذریعے سے ہم ان کی لذت اور حلاوت کو احساس کر سکتے ہیں۔ اس لیے کچھ سلف کہا کرتے تھے، سلف یعنی صحابہ تابعین کچھ کہا کرتے تھے کہ ہم کبھی غور کرتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن نازل نہ کرتا تو اس دنیا میں پھر ہم لذت کس چیز سے احساس کرتے، پھر کس چیز کو استعمال کرنے سے ہمیں لذت ملتی، یعنی پھر زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو جاتی تھی اگر قرآن نہ ہوتا۔ ہم کہتے ہیں سلف کو کہ آپ آ جائیں ہمارے زندگیوں کو دیکھیں، ہماری زندگیوں میں تو قرآن کے بغیر بھی لذت ہے،
سال گزر جاتا ہے، ایک مسلمان ایک بار قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، اس کو کبھی بھی احساس نہیں ہوا کہ میں ایک اصل لذت سے محروم ہوں. اور تابعین یعنی صحابہ کرام کی جو شاگرد ہے وہ کہا کرتے تھے خرج مفالس الدنیا ولم يذوق حلاوۃ ما فیہا. مفلس وہ لوگ ہیں جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اور دنیا میں جو اصل چیز ہے لذیذ اس سے محروم ہوتے ہیں، وہ اس کو کبھی استعمال نہیں کرتے کہ اس میں کیا لذت ہے. تو پھر کہا کرتے تھے کہ ہماری مراد اس مٹی چیز سی وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت ہے، کہ اللہ کی عبادت میں جو ایک لذت ہے، جو ایک رنگ ہے، اس سے بیچارے محروم ہے جو چلے جاتے ہیں. اور دنیا میں ہی جنت کے جو لذائذ ہے ان کا احساس کرتے تھے، اس لیے کہ وہ لوگوں کی فطرت انتہائی صاف ہوتی تھی اور ان میں یہ جو روح کی قوت تھی انتہائی غالب ہوتی تھی. اور ہمارے زمانے میں یہ ہے کہ ہم نے تمام توجہ جسم کو دی ہے. بندہ اپنی وجود سے شروع کر لے، اپنی ذات کے بارے میں بھی اور اپنی اولاد کے بارے میں بھی، اپنی بیوی کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ہمیں صرف ان کی جسمانی صحت کا خیال ہے. اور جو روح چیختی ہے، ہم میں سے سب کی روحیں بیمار ہے، لیکن کسی کی بیماری کسی درجے میں ہے، کسی کی بیماری کسی درجے میں ہے. کبھی سوچا نہیں ہے کہ یہ بھی ایک بیماری ہے، اس کا علاج کرنی چاہیے. کیوں اس بیماری میں ہم مبتلا کیوں ہوئے ہیں اور یہ بے احساسی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم کفار سے مرعوب ہیں. اس دور میں مسلمان اپنی آئیڈیل کفار اور کفار کی زندگیوں کو سمجھتے ہیں. دیکھیں یہ بالکل حقیقت پر مبنی بات ہے. یہ جو انگریز یا نو مسلم جو باہر ہوتے ہیں یا ہماری کچھ نوجوان جو باہر پڑھتے ہیں پھر وہ داعی بنتے ہیں، اگرچہ ان میں دعوت کی اہلیت نہیں ہوتی، داعی کی صفات سے خالی ہے، علمی بضاعت ان کے پاس کم ہے، لیکن بیچارے دیکھتے ہیں کہ ایک میدان راستہ خالی ہے تو چلو ہم اس پر چلنا شروع کر دیں. جب یہاں پہ دعوت دینے کے لیے آتے ہیں ملک پاکستان میں، کسی انگریز کی کوئی ویڈیو دکھاتے ہیں لوگوں کو تو لوگ جو ہے نا بڑا اس سے مرعوب ہوتے ہیں اور اس کا بڑا اثر ہوتا ہے لوگوں کے اوپر. اس حال میں کہ انگریز کافر، اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس سے تو بڑی بڑی مثالیں اسلامی تاریخ میں اسلامی اشخاص کی ہیں، لیکن ابوبکر، عمر، عثمان، علی کی واقعات کو سننے سے الحمدللہ جو اچھے مسلمانوں کو بڑا اثر ہوتا ہے. آپ کی طرح جو دیندار لوگ ہیں، دین کو پسند کرتے ہیں، آپ کی دینداری کی علامت یہی ہے کہ اس ٹائم میں آنا یہ صرف دینی محبت کی علامت ہے کہ ان لوگوں کو دین سے محبت ہے. ایسے لوگوں کے لیے تو ان کی باتوں میں بڑی قدر ہے، لیکن عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ اتنا اثر نہیں ہوتا. لیکن کسی ایک انگریز کی آپ کہانی سنائیں تو اس پر بڑا اثر ہوتا ہے، اس کا مرعوب ہے ہم. تو بات میں یہ کر رہا ہوں کہ لوگوں کی جو توجہ ہے صرف جسمانی صحت پر ہے، روحانی صحت پر نہیں ہے، روح کی کوئی قدر نہیں. میں اس بات سے ہرگز انکار نہیں کر سکتا کہ اس دور میں، ہمارے اس زمانے میں، کہ دنیا کی جو اصل ترقیاتی کام ہے وہ کفار کے پاس ہے. دنیا کی اصل سہولیات کفار کے پاس ہیں. دنیاوی لحاظ سے وہ بہت ہی آگے نکل چکے ہیں. لیکن آپ سے سوال یہ ہے کہ انسان تو صرف جسم کا نام نہیں ہے. یورپ نی اور غربی ممالک نی اور وہاں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو جسمانی جس چیز کی ضرورت تھی، جسمانی تمام ضروریات کو پوری کر چکے ہیں، لیکن واللہ العظیم ان تمام کی روحیں چیختی ہے. اس پرورش یافتہ اور نعمتوں میں پالا ہوا جسم ان کی روح کے لیے عذاب کا ایک قفس بن چکا ہے. اس ان کی جو پلید جسم ہے، اس کے اندر ان کی روحیں بند ہے، جیل کے اندر ہے. جسم ان کی روح کے لیے جیل بنا ہوا ہے، اس لیے تو جا کر خودکشی کرتے ہیں. اب کفار جسم کی طرف توجہ دیتے ہیں، روح کی طرف نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ کفار کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اصل 4 مقاصد ہیں. انسان زندگی میں جتنی بھی تکلیف اٹھاتا ہے، زحمت،
اس کی پس پش صرف 4 مقاصد ہوتا ہے. 4 مقاصد کی خاطر یہ سب کچھ ہوتا ہے. کیا ہے وہ 4 مقاصد؟ پہلا مقصد ہے کھانا، دوسرا مقصد ہے پینا، تیسرا مقصد ہے رہنا، اور چوتھا مقصد ہے جنسی خواہش پوری کرنا. یہ کفار کے جو بڑے بڑے سکالرز ہیں انہوں نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ انسان کی زندگی میں اصل 4 مقاصد ہے. انسان کی جتنی کوشش ہے، تک دو ہے، محنت ہے، زحمت ہے، اس کی یہی 4 مقاصد ہے کہ کھانا اچھا ہو، پینا اچھا ہو، رہنے کی جگہ اچھی ہو، اور شہوت جو ہے نا، شہوت پوری کرنے کے لیے اچھی سی اچھی جگہ مل جائے. بس یہ 4 چیزیں ہیں. اب مسلمان چونکہ دینی تعلیمات سے دور ہے، ان کو آئیڈیل مانتے ہیں، ان سے مرعوب ہے، تو یہی بیماری مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئی. اب آ جائیں اس جو 4 اہم مقاصد ہے زندگی کی کفار کے ہاں، اس کو ہم اپنی کتاب قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں. قرآن کیا فیصلہ کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم. یہ کافر کھاتے ہیں جس طرح کی یہ حیوانات کھاتے ہیں، اور انجام میں جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. اور ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون. بدترین چھپایا اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں وہ انسان ہے جو نہ اللہ کی بات کو سمجھ سکتا ہے اور نہ سن سکتا ہے. نہ اللہ کی بات کو سنتا ہے نہ سمجھتا ہے. یہ بدترین چھپایا ہے. اور حیوانات کی زندگیوں کی طرف ہم دیکھیں تو ان کی زندگی میں یہی 4 مقاصد ہے. حیوان کیا چاہتا ہے؟ کھانا اس کو اچھا دیا جائے، پینا بھی اچھا، اور رہنے کی جگہ بھی درست ہو، اور اس کو اپنی شہوت مکمل کرنے کے لیے جگہ مل جائے. تو انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے، کیا اشرف المخلوقات اور ارذل المخلوقات کی زندگی کی مقاصد ایک ہی ہے؟ کیا فرق بھی ہے ہونے چاہیے؟ تو یہ کفار اسی کی خاطر کوشش کرتے ہیں، 4 مقاصد کی خاطر، اور ان کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں میں اس بات کو جائگزین کریں کہ زندگی میں بس یہی 4 چیزیں ہیں، آپ نے اسی کی خاطر کوشش کرنی ہے. باقی جو دین وغیرہ ہے یہ تو اس کا تعلق صرف مسجد سے ہے، تمہاری زندگیوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آخرت وہ ایک نسیہ سودا ہے، دنیا کی زندگی نقد ہے، پتہ نہیں وہاں پہ کیا ہوگا، جب جائیں گے تو پھر دیکھی جائے گی. تو یوں اس کفار نے، ان ظالموں نے مسلمانوں کو غافل کر دیا ہے. لیکن الحمدللہ پھر بھی مسلمان کے دل میں چونکہ ایمان ہے، اور ایمان میں مقناطیسی طاقت ہے، مقناطیسی قوت ہے. تو مقناطیس میں 2 پہلو ہے، 2 رخ ہے. اس کے ایک رخ کو لوہے کی طرف کریں، ہر وہ چیز جس کی وجود میں لوہا ہو تو اس کو مقناطیس کھینچتا ہے اپنی طرف، اور اگر دوسرا رخ کریں تو اس کو دھکا دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. تو مسلمان کے دل میں یہ قوت ہمیشہ ہوتی ہے. تو مسلمان جب بھی کوئی اچھی بات سنتا ہے تو ایمان اس کو کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، اور جب بھی کوئی بری بات سنتا ہے تو ایمان پھر اس کو دھکا دے دیتا ہے، دور کر دیتا ہے. تو الحمدللہ پھر بھی مسلمانوں میں خیر موجود ہے، مسلمان بات سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور دینی باتوں کی پھر بھی مسلمانوں میں قدر ہوتی ہے. تو غرض یہ ہے کہ یہ عبادات یہ جو ہے نا صرف تکلیف نہیں ہے، مشقت نہیں ہے، عبادت انسان کے لیے راحت ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک جاتے تھے کفار کی اذیتوں سے تو راحت حاصل کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے. اور کل انبیاء علیہ السلام کی یہی عادت تھی، اذا فزعوا فزعوا الی الصلاۃ. جب پریشانی آتی تھی تو پریشانی سے بچنے کے لیے اور پریشانی کے اس تکلیف کے دائرے سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے نماز پڑھتے تھے. نماز میں ان کو راحت ملتی تھی. سید احمد شہید کے زمانے میں جب بر صغیر میں جہاد کرتے تھے وہ لوگ، ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ بیٹا ہے، میں اس کو مجاہدین کے صف میں شریک کرنا چاہتی ہوں، تو آپ اس کو قبول کریں. تو سید احمد شہید نے کہا کہ کتنی عمر ہے اس کی؟ تو عورت نے کہا کہ 14 سال اس کی عمر ہے. تو
تو جب وہ بیٹا لے کر آئی وہ عورت، سید احمد شہید نے دیکھا تو انتہائی خوبصورت لڑکا تھا، بالکل نعمتوں میں پالا ہوا. تو سید احمد شہید کہنے لگے کہ یہ آپ کا بیٹا جو ہے نا جہاد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم تو سارا دن جو ہے نا وہ ننگے پاؤں کفار کے خلاف لڑتے ہیں، ہمارے پاس اتنی بضاعت نہیں ہے، مالی استطاعت نہیں ہے، اور ہمارے مجاہدین کی عادت یہ ہے کہ رات کو سکون حاصل کرنے کے لیے تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. ہمیں جو راحت ملتی ہے تہجد کی نماز سے ملتی ہے، اور اسی قوت لے کر کے ہم کفار کے خلاف لڑتے ہیں. تو عورت کہنے لگی کہ اس کے علاوہ اور کوئی مشقت والی بات؟ تو سید احمد شہید نے کہا اتنی مشقت کافی ہے، اور کیا مشقت والی بات ہونی چاہیے؟ اس عورت نے کہا کہ یہ باتیں تو میں نے اپنے بیٹے کو 55 میں ہی سکھائی تھی کہ بیٹا ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان جو ہے نا وہ اس کا کام ہوتا ہے زندگی میں جہاد. جہاد صرف قتال کو نہیں کہا جاتا، ایک عام لفظ ہے، اس میں قتال ایک حصہ ہے اس کا لڑنا، اور مسلمان کی جو راحت ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز میں رکھی ہے. یہ تو میں نے بچپن میں اپنے بچے کو تربیت دی ہوئی ہے. تو ایسی بھی مائیں ہوتی تھی. اب وہ کوئی عالمہ نہیں تھی، لیکن ایک مسلمان عورت تھی جس کی تربیت ہوئی تھی، اور اپنے بچے کی بھی تربیت یہی کرتی تھی. تو مسلمان کی جو راحت ہے وہ عبادات میں ہے. تو مسلمان عبادت سے راحت اس کو کب ملتی ہے، کب لے سکتا ہے؟ جب مسلمان کو عبادت کے مقصد کے بارے میں علم ہو کہ عبادت میں کیوں کر رہا ہو، اس میں کیا مقصد ہے، کیا فائدہ ہے، دن میں 5 نمازیں کیوں ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس میں کیا فائدہ ہے، حج میں کیا فوائد ہے، اس کے کیا مقاصد ہے، روزہ جو ہم رکھتے ہیں جس کی تیاری الحمدللہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، پورا ایک مہینہ بھوکے پیاسا رہنا. تو مقاصد کو جاننے سے انسان عبادت سے پھر لذت حاصل کر سکتا ہے، عبادت کرنے سے پھر اس کو راحت ملتی ہے. تو روزہ ہے، صوم، یہ تو بہت سارے مقاصد کا خزانہ ہے. اس پر اہل علم نے مستقل کتابیں لکھی ہے، اسرار الصوم، روزے کے اسرار اور اس کے حکم، اس کے فوائد. بلکہ ڈاکٹر حضرات نے، طبیب حضرات نے روزے کے فوائد پر صحیح جو اس کے فوائد ہے، طبی فوائد، وہ لکھا ہے. یہاں تک کہ جو غربی کافر ڈاکٹر ہے انہوں نے بھی لکھا ہے، کیونکہ کفار میں بھی کچھ انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ اکثر جو مسلمان ہوتا ہے وہ ڈاکٹر حضرات ہیں، اس لیے کہ ان کو غور کرنا پڑتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نظام میں، انسان کے جسم میں جو اللہ کا نظام ہے، جس کے مقابل میں پھر ایک مرحلے میں جا کر کے وہ ڈاکٹر لاجواب ہو جاتے ہیں کہ حقیقتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ موجود ہے. انسان اس طرح نظام قائم نہیں کر سکتا. تو روزے کا جو پہلا مقصد ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ لعلکم تتقون. روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کیا ہے؟ تقوی ڈال کو کہا جاتا ہے، اصل میں یہ وقایا سے ہے، وقایا ڈال کو کہا جاتا ہے. یہ ڈال ہے مسلمان کے لیے، کس چیز کے مقابل میں؟ گناہوں کے مقابل میں. اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے مقابل میں، جیسے حدیث میں کہ الصوم جنہ، یہ روزہ ڈال ہے. یہاں پہ مطلق ہے، اس حدیث میں اتنا لفظ ہے کہ روزہ ڈال ہے. کس کے مقابل میں؟ گناہوں کے مقابل میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے مقابل میں ڈال ہے. اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، ہم اسے بچنا چاہتے ہیں. کیسے بچیں گے؟ روزہ رکھ کر کے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. اور اسی طرح صوم جنۃ احدکم من النار کجنۃ احدکم من القتال. روزہ یہ ایک ڈال ہے جہنم سے بچنے کے لیے، جس طرح کہ لڑائی میں تلوار کی زخم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم ڈال استعمال کرتے ہیں. تو یہ جہنم کے عذاب کے مقابل میں ایک ڈال ہے. تو یہ روزہ مکلف، یہ مشقت نہیں ہے بلکہ مشقت سے بچنے کا سبب ہے. روزہ یہ مشقت سے بچنے کا سبب ہے. لعلکم تتقون، تقوی، اس کو آپ احسان بھی کہہ سکتے ہیں. احسان کیا ہے؟ ان تعلم ان اللہ معک حیث ما کنت. انسان روزہ اور اس طرح کی عبادات کر کر کے اس مقام کو پہنچ جائے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان بیٹھا ہوا ہے یا چل رہا ہے یا سویا ہوا ہے،
اس کے ذہن میں یہ بات حاضر ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ پورے اس تقویٰ کا خلاصہ ہے. اللہ کے رسول نے کہا تعلم ان اللہ معک حیثما کنت. گھر میں ہے، رات میں ہے، دن میں ہے، لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں یا کھا رہے ہیں یا پی رہے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، یہ بات ہمیشہ انسان کی دماغ میں سے گم رہی ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اصلاحی معاشرے کے لیے صرف یہی ایک بات ہی کافی ہے. اگر یہی بات کسی معاشرے کی تمام افراد کے ذہن میں یا اکثریت لوگوں کے ذہن میں پیدا ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ قدیر ہے، قادر ہے، ہر قسم کے عذاب اور ہر قسم کی راحت پر وہ قادر ہے. یہی بات ہی اگر لوگوں کے ذہنوں میں پیدا ہو جائے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آپ کی ان حکومتوں کو اپنی بہت سارے اداروں کو معطل کرنا پڑے گا. کروڑوں روپے کے لحاظ سے ان کو سالانہ فائدہ ہوگا. جو قیدیوں پر خرچ کرتے ہیں، پولیس پر، فوج پر، ایجنسیز پر، ان کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی. اور فساد ایسی ہی فساد کی جڑ اکیڑ دیے جائیں گے، ختم ہو جائیں گے معاشرے سے. اور ملائک کا ایک مجتمع بن سکتا ہے. انسانوں کا جو مجتمع ہے، مسلمانوں کا جو معاشرہ ہے، ملائکی معاشرے کی طرح ایک معاشرہ بنے گا. جب تمام لوگوں کے ذہنوں میں یا اکثریت افراد کے ذہن میں یہ عقیدہ آ جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے علم میں ہوں، اور سرسری علم نہیں، ابھی ایک بات میرے ذہن میں آئی نہیں ہے، اللہ کو علم ہے کہ کچھ دیر کے بعد اس بندے کے ذہن میں یہ بات آئے گی. اگر یہ عقیدہ پیدا ہو جائے تو فساد ایسے ہی اپنا بستر جمع کر کے چلے جائے گا معاشرے سے. لیکن افسوس ہمارے حکام کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. فوج کے ذریعے سے، پولیس کے ذریعے سے، ایجنسیز کے ذریعے سے شرور کا خاتمہ کرنا غیر ممکن ہے. یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، بلکہ جس پولیس اور فوج کو ہم اس کی ڈیوٹی لگاتے ہیں فساد کو روکنے کے لیے، وہ خود فاسد ہے. اس کا عقیدہ ہی خراب ہے، اس کا نظریہ خراب ہے، اللہ کو نہیں جانتا. اس کے علم میں بات نہیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس نے فساد کیا روکنا ہوتا ہے؟ وہ تو فساد کرنے والے کا ساتھ دیتا ہے. تو اتنے پیسے جو ان پر خرچ ہوتا ہے، ان خرچوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. ان خرچوں کے ذریعے سے غریب لوگوں کو غنی بنایا جا سکتا ہے. تقویٰ، اور پھر تقویٰ کے فوائد آپ دیکھنا چاہیں تو بے شمار اس کے فوائد ہیں کہ جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ تقویٰ ہے. تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ ہماری جو جنت ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میری جو جنت ہے، جو میرا مہمان خانہ ہے، یہ مہمان خانہ میں ان لوگوں کے حوالے کر دیتا ہوں جن میں تقویٰ ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مہمان بننے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ تقویٰ ہے، اور یہ تقویٰ حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے. جہنم سے بچنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے مگر جہنم میں جائے گا. یہ ایک فیصلہ شدہ بات ہے. یہ مبکى المتقین، یہ آیت متقین کی رونے کی جگہ تھی. اس آیت پر آ کر کے متقین بہت ہی زیادہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہنم میں جانے کا ذکر کیا لیکن اسے نکلنے کا ذکر نہیں کیا. ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے نکلنے کا ذکر کیا ہے لیکن صفات کی شکل میں. اللہ نے فرمایا کہ ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا. پھر اس جہنم سے ہم نجات ان لوگوں کو دیتے ہیں جو متقی تھے، دنیا میں تقوی رکھتے تھے، ان کو ہم نجات دے دیں گی، اور ظالمین کو ان کی گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے جہنم میں. جسی کا مطلب ہے گھٹنے کے بل گر جانا. جہنمی جہنم میں گھٹنے کے بل گرے ہوئے ہیں، آگ کے اندر ہوں گے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ اپنے خاص رحمتوں کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن میں تقوی ہے، والذین هم محسنون، اور ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو احسان کرتے ہیں۔ احسان یہی ہے کہ ہمیشہ یہ عقیدہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ سبحانہ و تعالی متقین سے محبت کرتا ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، تقوی تمام پریشانیوں سے نکلنے کا ذریعہ ہے۔ تقوی اللہ سبحانہ و تعالی کی خصوصی رزقوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، اللہ رزق روزی وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ متقی انسان کے لیے حقائق کے سمجھنے میں کوئی التباس پیدا نہیں ہوگا۔ فتن جتنی زیادہ ہو، متقی انسان کو اللہ رب العزت حق پر چلنے کی توفیق دیتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے گا۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم اللہ سے ڈرو تو اللہ رب العزت تمہیں قوت دیتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کے لیے، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس قسم کی آیات اگر آپ غور سے دیکھنا شروع کریں قرآن کریم میں، بہت ساری آیات ہیں کہ ان میں تقوی کے فوائد کا ذکر ہے، تو پتہ چلا کہ تقوی بہت ہی ایک اہم مقصد ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تقوی نعمت ہے، تقوی تکلیف نہیں ہے۔ کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی انسان کے اوپر پابندی لگاتا ہے، انسان اپنے بہت سارے خواہشات سے محروم ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی ایسے مسلمان کو دیکھیں جس کی عمر 80 سال ہے، خصوصاً اہل علم جو عامل ہو، عالم ہو اور اپنے علم پر عمل کرنے والا ہو، اس کی عمر 80 سال ہوگی، اس کی جلد کے آپ رنگ دیکھیں ایسا تر و تازہ ہے کہ جیسی 40 یا 45 سال کا کوئی آدمی ہوگا، اور اس کے مقابل میں کسی ایسی انسان کو دیکھیں جس کا عقیدہ خراب ہے، نماز نہیں پڑھتا، شراب نوش ہے اور اللہ کے محارم کے اندر ملوث ہے، 50 سال عمر ہے، شکل کی طرف دیکھیں آپ کو یوں لگتا ہے کہ اس کی کوئی 100 سال عمر ہے۔ ابھی جو متقی کا عالم ہے، اس کی دل میں جو تر و تازگی ہے، کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس نے خوشی کی زندگی گزاری ہے، اس لیے کہ اس کو راحت ملتی رہی ہے۔ اگر راحت نہ ہو، تکلیف ہو، تو اس میں وہ تر و تازگی نہیں، وہ رونق نہیں ہوگی اس کی جلد میں۔ تر و تازگی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی معصیت میں جو ایک عارضی اور غیر حقیقی لذت ہے، ان سے اس نے اپنے آپ کو روکا ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی عبادت میں جو اصل حقیقی لذت ہے، اس سے فائدہ اٹھاتا رہا تو اس کو اس سے سکون ملتا رہا۔ اس لیے آپ تجربہ کریں، کبھی آپ تنہائی میں نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل کی نماز خشوع کے ساتھ، جب آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں تو سجدے لمبا کر لیں، لیکن ساتھ آپ کے ذہن میں ہو کہ میں اپنی سب سے معزز عضو، یعنی اپنے ماتے کو جو انسان کے جسد میں سب سے معزز اور عزت والا یہ مقام ہے، اس کو میں نے مٹی کے اوپر رکھ دیا ہے، فرش کے اوپر رکھ دیا ہے، یہ ذلت میں کس کے لیے اختیار کر رہا ہوں؟ یہ واحد القہار جو میرا خالق ہے، واحد ہے، قہار ہے، یہ ذلت میں اس کے لیے اختیار کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس ذلت کی بدلے مجھے عزت ملتی ہے۔ اور پھر انسان اس نعمت کی قدر کو جانے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں، جو اللہ نے مجھے نعمت دی ہے کہ اس ٹائم میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں۔ اور خصوصاً اگر تہجد کی نماز میں انسان کے ذہن میں تصور پیدا ہو جائے کہ کل دنیا سوئی ہوئی ہے اور اللہ نے مجھے توفیق دیا کہ اس ٹائم لوگوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر کے میں اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور یہ سجدے کی ذلت میں نے اختیار کیا ہے عزت پانے کے لیے، واللہ اس میں ایسی راحت ہوتی ہے کہ پھر آپ کو وہ راحت کسی بھی نعمت میں نہیں ملے گی۔ پھر آپ قیمتی سے قیمتی گاڑی پر سوار ہو جائیں، ان میں کوئی راحت آپ کو اس طرح کی راحت نہیں ملے گی، وہ لذت اور مٹاس جو اس میں آپ کو ملی ہے بقیہ چیزوں میں نہیں ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں عجیب ایک لذت ہے۔ تو
تو غرض یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں فائدہ ہے. یہ احسان کے مقام کو انسان پہنچتا ہے روزے کے ذریعے سے. تو روزے میں اہم مقصد ہے. تو جب اس مقصد کے بارے میں پتہ چلا تو ہمیں اس روزے کی قدر کرنی چاہیے اور اس طرح روزہ رکھنی چاہیے کہ جس سے انسان میں یہ تقوی پیدا ہو جائے. یہ تقوی ایک مستقل موضوع ہے, یہ میں نے اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, عام مقاصد کو مختصر الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. دوسرا جو اہم مقصد ہے روزے میں وہ تزکیۃ النفس, نفس کی پاکی ہے. یہ تقوی اور تزکیہ نفس قریب قریب دو فوائد ہیں, آپس میں ملتے جلتے ہیں. تزکیہ نفس, نفس کی پاکی, یہ وہ جہاد ہے جو مسلمان کی کل زندگی میں مسلمان کی ذمہ داری ہے. نفس کے خلاف جہاد, مجاہدہ کرنے سے ہی انسان کے نفس میں تزکیہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ تزکیہ درس سننے سے یا صرف سنانے سے انسان کا نفس جو ہے نا اس میں تزکیہ پیدا نہیں ہوتا, اس کے لیے محنت ضرورت ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے لمبی قسم تزکیہ نفس پر اٹھائی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی قسم ہے. 6-7 قسمیں اللہ نے اٹھائی اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاها. یقیناً قسم اٹھا کر تمہارا رب یہ بات کہتا ہے کہ کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا. اور وقد خاب من دساها, یقیناً ناکام انسان وہ ہے جس نے اپنی نفس کو گناہوں کے اندر داخل کیا یا اس کو دس دیا, غائب کر دیا. دس یا دسو کا مطلب ہے کسی چیز کو آپ کسی اور چیز کے اندر ڈال دیں اور اس کے اوپر پردہ آ جائے. یعنی مثلا بیج کو آپ مٹی کے اندر ڈال دیں اور اس کے اوپر مٹی پھینک دیں تاکہ وہ بیج نظر نہ آ جائے. تو جو لوگ اپنے نفس کو گناہوں میں درپردہ کر دیتے ہیں یہ لوگ ناکام ہیں, اگرچہ پیسے والا کیوں نہ ہو, صدر, وزیر اعظم, وزیر داخلہ, خارجہ اور دفاع کیوں نہ ہو, اس کی بڑی شہرت کیوں نہ ہو. یہ ناکام انسان ہے جس نے اتنا گناہ کیا کہ اپنے نفس کو گناہوں کے اندر درپردہ کر دیا. تو یہ تزکیہ نفس انسان کو حاصل ہوتا ہے رمضان سے. کیوں؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ ان شیطان یجری من الانسان مجری الدم, جہاں خون کی گردش ہے وہاں پہ شیطان کا بھی آنا جانا ہوتا ہے. اور انسان جب زیادہ کھاتا ہے پیتا ہے تو انسان کے بدن میں خون زیادہ پیدا ہوتا ہے. تو خون کی جو مجرا ہے, خون کی جلنے کی جو جگہ ہے, جو رگیں ہیں, جو نسیں ہیں, جو شریان ہیں, وہ بڑھ جاتے ہیں, ان میں وسعت پیدا ہوتی ہے. تو شیطان کی جو گردش ہے, آنا جانا ہے, وہ انتہائی بآسانی ہو جاتا ہے. اور جیسے انسان زیادہ کھاتا ہے پیتا ہے انسان میں شہوت بڑھتی ہے, خواہشات بڑھتی ہے انسان کی. اور جب شہوت بڑھتی ہے تو انسان راحت کی طرف مائل ہوتا ہے, راحت کی طرف, اور اپنی شہوات کو پوری کرنے کی طرف اس کی توجہ مبذول ہو جاتی ہے. اور جیسی شہوات کو پوری کرنے کی طرف انسان زیادہ توجہ دیتا ہے تو اس کے مقابل میں عبادات سی رغبت میں کمی پیدا ہوتی ہے. عبادت کی طرف رغبت کم ہوتی ہے, شہوات کی طرف محبت بڑھتی ہے. تو جب شہوات کی طرف محبت بڑھتی ہے تو گناہوں کی طرف محبت ہوتی ہے, رغبت پیدا ہوتی ہے, اور گناہ کرنے سے انسان پھر اللہ رب العزت دور ہوتے جائے گا. تو گناہ کرنے سے انسان کا نفس پھر ناپاک ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, پھر گناہ کرنے سے انسان کے دل پر زنگ پیدا ہوتا ہے, دل زنگ آلود ہوتا ہے, اور زنگ کا پھر پردہ ہوتا ہے, اور وہ پردہ انسان کو اللہ کی عبادت سے محروم کر دیتا ہے. پھر انسان کی دل میں جو 2 آنکھیں ہیں حقیقت کو دیکھنے کے لیے, پھر وہ آنکھیں درپردہ ہو جاتی ہے. پھر حقائق انسان کو الٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. پھر فانی انسان کو باقی لگتا ہے, باقی فانی لگتا ہے.
بے اہمیت چیز با اہمیت نظر آتی ہے، جو با اہمیت ہے وہ بے اہمیت نظر آتی ہے. اس لیے کہ شیشے کے اوپر جب گرد و غبار پڑے، اب اس میں اپنا چہرہ دیکھیں تو آپ کی جو اصل شکل ہے آپ کو نظر نہیں آئے گی، اس میں چہرہ کچھ اور طرح کا نظر آتا ہے. تو انسان کے دل کا بھی آئینہ ہوتا ہے، گناہ یہ اس آئینے کے اوپر، شیشے کے اوپر گرد و غبار ہے. اور پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، انسان کی جو اولاد ہے کسی بھی ایسے برتن کو نہیں بھر دیتی جو پیٹ سے زیادہ برا برتن ہو. یعنی مختلف برتن ہیں جن کو ہم بھر دیتے ہیں کسی چیز سے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے بدترین برتن انسان کا پیٹ ہے. اور المؤمن یأکل فی معی واحد والکافر یأکل فی 7 امعاء، مسلمان اپنی ایک انتڑی میں کھاتا ہے اور کافر 7 میں کھاتا ہے. اس کا مطلب نہیں کہ کسی مسلمان نے اگر پیٹ بھر کر کھانا کھایا تو وہ کافر ہے، کافر نہیں ہے، لیکن کافر کی شباہت ضرور ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ تم اپنی معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک حصہ کھانے کے لیے اور ایک پینے کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے. ہم تو کبھی اتنا زیادہ کہتے ہیں کہ سانس لینے میں بھی انسان کو تنگی ہوتی ہے. یہ حقیقت کی باتیں ہیں، کوئی صوفیانہ بات نہیں ہے، ہمیں اس پر غور کرنے چاہیے. ہم اگر عمل نہیں کریں گی اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین پر تو کون عمل کرے گا؟ یہود و نصارا کر عمل کریں گے، کرسچن. اور پھر بخاری کی روایت ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طعام 3 ایام حتی قبض، اللہ کے رسول جب تک اس دنیا میں تھے کبھی بھی ایک کھانے سے 3 دن لگاتار پیٹ بھر کر آپ نے نہیں کھایا، ملتا نہیں تھا آپ کو. اللہ کے رسول چاہتے تھے تو اللہ رب العزت پہاڑوں کو سونا بنا دیتے ان کے لیے. اللہ نے ایک مرتبہ اپنے رسول کو اختیار دیا کہ آپ ایک قدرت مند بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا ایک فقیر نبی بننا چاہتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ایک فقیر نبی کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ دنیا کے حقائق کو جانتے تھے کہ کچھ نہیں ہے. دنیا نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی. اگر دنیا وفا کرتی تو ہمارے آباء و اجداد کی جو جائیداد ہے وہ ہمیں وراثت میں نہ مل جاتی. محنت ان لوگوں نے کی، ہمیں فورے میں مل گئی ہے. تو جس نے اس کو کمایا ہے اس کے ساتھ وفا نہیں کی تو ہمیں جو وراثت میں ملے ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ بے وفا ہے. اس لیے اس کو غنیمت جاننا ہے، اس سے خوب فائدہ اٹھانا ہے. تو اللہ کے رسول 3 دن آپ نے کبھی بھی پیٹ بھر کر کوئی بھی کھانا آپ نے نہیں کھایا، اس لیے کہ آپ کو ملتا نہیں تھا. تو ہمیں بھی اپنے رسول کی اقتداء کرنی چاہیے. اور یہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول مجبور تھے، نہیں، آپ نے اختیار کیا تھا اس کیفیت کو. یہ اضطراری فقر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ عقیدے کی تصحیح ہے. اللہ کے رسول نے جو فقر کی زندگی گزاری ہے یہ اجباری زندگی نہیں تھی کہ اللہ نے مجبوراً آپ کو فقیر بنایا ہو. اللہ نے آپ کو اختیار دیا تھا کہ آپ فقر کی زندگی پسند کرتے ہیں یا مالداری کی زندگی. اللہ کے رسول نے فقر کی زندگی کو پسند کیا ہے، لیکن ایسے فقر سے اللہ کے رسول نے پناہ طلب کیا ہے کہ وہ فقر پھر گناہوں کا سبب بنے. ایسا فقر کہ انسان لوگوں کے سامنے ذلیل ہو جائے، ایسے فقر سے اللہ کے رسول نے پناہ طلب کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ زیادہ کھانے کا نقصان ہوتا ہے. 4 چیزیں قسوت قلب کا سبب ہے: زیادہ کھانا، زیادہ پینا، زیادہ سونا اور زیادہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا فضول میں. یہ قسوت قلب کا سبب ہے، دل اسے سخت ہوتا ہے. تو نفس رمضان کی وجہ سے نفس میں پاکی پیدا ہوتی ہے، تزکیہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی شہوات رمضان میں کم ہو جاتی ہے، انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، تو انسان کو اس سے کافی مدد ملتی ہے نفس کی اصلاح میں. گناہوں کی طرف رغبت کب ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی خاص مدد کرتے ہیں کہ جو سرکش شیاطین ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے ان کو. اور جو انسان کے اعضاء ہے نفس امارہ بالسوء، اس میں بھی کمزوری پیدا ہوتی ہے. ابن حمام رحمہ اللہ نے لکھا ہے فتح القدیر میں
کہ ان النفس اذا شبعت جاعت الاعضاء كلها واذا جاعت شبعت الاعضاء كلها. حکمت انتہائی اچھی بات لکھی ہے. کہتے ہیں کہ جب انسان کی نفس سیر ہو جاتی ہے، نفس جب انسان کا سیر ہوتا ہے تو انسان کے کل اعضاء پھر بھوکے ہو جاتے ہیں، اور جب انسان کا نفس بھوکا ہو جاتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، تو انسان کے کل اعضاء سیر ہو جاتا ہے. اس کی کچھ وضاحت یہ ہے کہ جب انسان کا نفس سیر ہو جاتا ہے تو انسان میں شہوت پیدا ہوتی ہے. پھر شہوت کا تعلق صرف انسان کی شرمگاہ سے نہیں ہے، آنکھوں کی بھی شہوت ہے، کان کی بھی شہوت ہے، زبان کی بھی شہوت ہے، ہاتھ کی بھی شہوت ہے، پھر انسان کی سوچ کی بھی شہوت ہے، پاؤں کی بھی شہوت ہے. جب نفس سیر ہو جاتا ہے تو ان کو پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے شہوات کی. اور جب انسان کا جو نفس ہے وہ بھوکا ہو جاتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، تو پھر یہ اعضاء سیر ہوتے ہیں، اس لیے کہ نفس کی توجہ نفس کی طرف ہے. پھر ان اعضاء کو ان کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس لیے رمضان کے جو روزے ہیں یہ تزکیہ نفس کا سب سے بہترین سبب ہے. اور تزکیہ نفس کے فائدہ میں نے بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی لمبی قسم اٹھا کر ان لوگوں کو کامیاب کہا ہے جن کی نفس پاک ہوتا ہے. یہ بھی تزکیہ نفس ایک مستقل موضوع ہے، یہ میں نے مختصراً ذکر کیا ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہر روزہ، ہر قسم کے روزے سے یا ہر روزہ دار کا جو روزہ ہے وہ تزکیہ نفس کا سبب نہیں ہے. امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ ان الصوم اعلم ان الصوم على 3 درجات. جان لیں کہ روزے کی 3 درجہ ہے، اس کی 3 مراتب ہے، 3 منزل ہے، 3 پورشن ہے. ایک ہے صوم العموم، عام لوگوں کا روزہ. دوسرا درجہ ہے صوم الخصوص، خاص لوگوں کا روزہ. اور تیسرا ہے صوم خصوص الخصوص، خاص لوگوں کا روزہ. اس میں ان کے بعد میں کچھ نہ کچھ تصوف ضرور ہے، لیکن فائدہ مند بات ہے یہ بات. تو جو صوم العموم ہے، عام لوگوں کا جو روزہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے کف البطن والفرج عن الشہوات، پیٹ اور شرمگاہ کو شہوات سے روکنا. پیٹ میں کھانے اور پینے کی شہوت ہے اور شرمگاہ میں بھی ایک شہوت ہے. تو عام جو مسلمان جو روزہ رکھتے ہیں وہ ان دو چیزوں کے چھوڑنے کو روزہ سمجھتے ہیں کہ بس پیٹ کو اس کی شہوات سے روکے رکھیں صبح سے لے کر شام تک، اور اسی طرح شرمگاہ کو بھی حلال شہوات سے روکیں صبح سے لے کر شام تک. بس یہ مکمل روزہ ہے. یہ مکمل روزہ نہیں ہے، یہ روزے کا ایک حصہ ہے. یہ ضروری ہے روزہ رکھنے کے لیے، لیکن ایک حصہ ہے یہ. پھر وہی بات آتی ہے کہ عبادات کا جو اصل تعلق ہے وہ معنویات کی طرف ہے. جن چیزوں کا منفی اثر پڑتا ہے روح پر اور معنوی پر، ان کو چھوڑنا اصل روزہ ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. اگر ایک بندہ جھوٹی بات کرنا یا جھوٹی بات پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی. اور جابر بن عبداللہ کہا کرتے تھے کہ اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع اذى الجار والخادم وليكن عليك سكينة ووقار في يوم صومك فلا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی جو آنکھیں ہیں ان کو بھی روزہ رکھنی چاہیے، اور آپ کے جو کان ہیں ان کو بھی روزہ رکھنی چاہیے، اور آپ کی جو زبان ہے اس کو بھی روزہ رکھنی چاہیے. زبان کس چیز سے روزہ رکھے؟ عن الحرام والکذب، حرام بات کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے، جھوٹی گواہی دینے سے، کسی مسلمان کی غیبت کرنے سے اور چغلی خوری وغیرہ سے اس کو بچانے چاہیے. اور ودع اذى الجار والخادم،
جب آپ روزہ دار ہیں تو روزے کے حالت میں نہ اپنی پڑوسی کو کوئی تکلیف دے دیں نہ اپنے نوکر کو. روزے کے دن میں اپنے خادم، نوکر، نوکرانے، ڈرائیور ان کو تکلیف دینے سے بچ جائیں، اور پڑوسیوں کو مطلب کسی مسلمان کو تکلیف نہ دے دیں. خادم اور ہمسایہ کا ذکر اس لیے ہے کہ ہمسایہ قریب ہے، ہمسایہ کو انسان کی راحت اور تکلیف جلدی پہنچتی ہے، اور خادم کا اس لیے ذکر ہے کہ تو خدمت گزار ہے، اس کو تکلیف دیتے رہتے ہیں ہم، تو اس کو تکلیف دینے سے باز رہیں. اور روزے کے حالات میں آپ کے اوپر وقار ہونے چاہیے، سکینت ہونی چاہیے. وقار یعنی انسان کی شخصیت میں ایک توازن ہو، بولنے میں، چلنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اور ایسے سکون نظر آ جائے آپ کی اس دن میں، آپ کے اوپر سکون نظر آ جائے. اور آپ کے جو روزے کا دن ہے اور غیر روزے کا جو دن ہے دونوں برابر نہیں ہونے چاہیے، دونوں میں فرق ہونے چاہیے. جب ایک مسلمان روزہ دار ہے آج اور کل روزہ نہیں رکھا ہوا تھا، تو کل بھی ہم نے اس کو دیکھا، آج بھی دیکھا، تو ہمیں فرق نظر آنے چاہیے کہ کل اس کی کیفیت اور کنڈیشن کچھ اور تھی، آج کچھ اور ہے. جابر بن عبداللہ صحابی رسول ہے، وہ وصیت کرتے ہیں، نصیحت کہ روزہ دار کو ان چیزوں کا خیال کرنے چاہیے. تو ان چیزوں کو خیال کرنے سے انسان کے نفس کی تربیت ہوتی ہے، تزکیہ پیدا ہوگا. تو غرض یہ کہ کہتے ہیں صوم العموم ہے صرف شہوات کو چھوڑ دینا، اور صوم الخصوص کیا ہے کف اللسان والسمع والبصر والید والبطن والفرج والرجل وجميع الاعضاء عن الآثام. جو خاص لوگوں کا روزہ ہے وہ ہے اپنے اعضاء بدن کو گناہوں سے روکنا. یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے، یہ بھی اچھا روزہ ہے. ہم اگر اسی درجے میں آ جائیں تو بڑی بات ہے، اور اسی کو اگر ہم سمجھ لیں. اور تیسرا جو روزہ ہے صوم خصوص الخصوص، خاص سے خاص لوگوں کا روزہ، وہ ہے کف النفس عن الافکار الردیہ. اپنی نفس کو، عربی میں نفس کہا گیا، اس کو اردو میں آپ سوچ کہیں، دماغ کہیں. اپنی دماغ کو گٹیا سوچوں سے باز رکھنا، اس کی حفاظت کرنا. روزے کی حالت میں اپنی دل اور دماغ کو جو گٹیا سوچ ہے ان سے حفاظت کرنا، کہ روزے کی حالت میں انسان کے نفس میں کوئی گٹیا سوچ نہ آ جائے. اور اس طرح والہمم الدنیہ، پست ہمتیں، جو پست ہمت ہے، ناقص ہمت ہے، وہ انسان کے دل دماغ میں نہ آ جائے. اور وکف القلب عما سوى اللہ عز وجل، اور انسان کے دل میں روزے کی حالت میں صرف اللہ رب العزت کی یاد ہو، اللہ کی یاد کو ترجیح حاصل ہو، بقیہ چیزیں نہ ہو. یہ خاص سے خاص لوگوں کا روزہ ہے. یعنی اس نے ظاہراً بھی روزہ رکھا اور اپنے دل دماغ کو بھی اس نے روزہ رکھوایا ہے. یہ خاص سے خاص لوگوں کا روزہ ہے. تو اگر یہ روزہ رکھیں تو اگر دوسرے درجے میں بھی انسان ہو کہ اللہ کے معاصی کو چھوڑ دے، صرف اپنے اعضاء بدن کو روزے کی حالت میں گناہوں سے روکے، تو اس سے پورا تزکیہ نفس حاصل ہوگا، اور اس کے بعد انسان پھر تیسرے مقام کو خود بخود جائے گا، تیسرے مرحلے کی طرف. لیکن افسوس یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف شہوات بطن اور فرق کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں دیکھیں سارا دن گندی سی گندی میں بھی دیکھتے ہیں، آنکھوں کے اوپر کوئی پابندی نہیں، جھوٹ، گالی گلوچ، مسلمانوں کی غیبت اور فضول باتیں زبان پر چل رہی ہے. اور اس طرح کان کے ذریعے سے موسیقی اور اس طرح جو گندی سے گندی آواز ہے وہ سن رہے ہیں. نمازوں کی پابندی ہے، بالکل پتہ نہیں چلتا کہ روزہ دار ہے. اس روزے کا تو فائدہ نہیں ہے، وہ روزہ اعلیٰ سبیل العادت ہے. ٹھیک ہے، رمضان گزرنے کے بعد ہم نہیں کہیں گے کہ دوبارہ جو ہے نا روزہ رکھے، لیکن اس روزے پر اجر نہیں ملے گا. روزہ اس پر انسان کو اجر نہیں ملے گا اس روزے پر. اور تیسرا جو مقصد ہے روزے کا، کہ جس مقصد کے تحت اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، وہ ہے مواساۃ الفقراء، اور اسی طرح تذکر المحرومین و مواساۃ الفقراء، محروم لوگوں کو یاد کرنا اور فقیر لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے کہ سب لوگ مالدار نہیں ہوں گے. کچھ اعلیٰ مالدار ہیں، بودی مالدار ہیں،
کچھ متوسط درجے کی ہیں، کچھ ان سے کم تر ہے، کچھ فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، مختلف ہی اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہوا. اس کی حکمت اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ ہم نے یہ درجات میں فرق رکھا ہے لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہیں آزمایا. یہ سب آزمائش میں ہے، مالدار بھی آزمائش میں ہے، متوسط درجے کے لوگ بھی اور فقیر بھی، سب آزمائش میں ہے. تو اب جو مالدار طبقہ اور متوسط لوگ ہیں ان کو کبھی بھی بھوک اور پیاس کی تکلیف کے بارے میں علم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیشہ وہ سیر ہوتے ہیں. تو جب انسان کو ایک تکلیف پہنچتی نہیں ہے تو جو لوگ اس تکلیف کے اندر مبتلا ہے ان کی تکلیف کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا. مثلا گردے کی جو تکلیف ہے یہ انتہائی ایک شدید تکلیف ہے، لیکن اس کی شدت کو جتنی مرضی میں بیان کر لوں، جب تک آپ میں سے ایک شخص کوئی تکلیف پہنچی نہ ہوگی اس کو اندازہ نہیں ہوگا. یا دار اور دانتوں میں جو تکلیف ہے، درد ہوتی ہے، شدید درد ہے، لیکن اس درد کا احساس اسی کو ہوگا جو اس مرحلے سے گزرا ہوگا. یہ تکلیف اس کو پہنچی ہوگی تو اس کا اندازہ ہوگا کہ کتنی سخت درد ہے. یہ بھوک اور پیاس اس میں تکلیف ہے، شدید تکلیف ہے، اور اس تکلیف کا اگر ایک انسان کو احساس نہیں ہوگا تو اس انسان کے ساتھ کیا خیر خواہی کرے گا اور اس کی خاطر اس کے متعلق اس کے دل میں کیا دردمندی پیدا ہو سکتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سال میں یہ ایک دن اس لیے ایک ماہینہ اس لیے مقرر کیا ہے کہ جو اوپر درجے کے مسلمان ہیں ان کو نچلے درجے کے مسلمانوں کی تکلیف کے بارے میں علم ہو جائے، اور پھر پورا سال ان کی اس تکلیف میں ان کا ساتھ دیتے رہے کہ ہم نے بھی اپنی اختیار سے اس مرحلے سے ہم گزرے ہیں کہ واقعاً پیاس اور بھوک کی جو تکلیف ہے، شدید تکلیف ہے. تو ان مسلمان تو بیچارہ پورا سال اس تکلیف میں گزارتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہمیں خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کے اوپر شفقت کرنی چاہیے. ابن حمام نے لکھا ہے کہ جو لوگ مخصوص وقت میں اس تکلیف کا احساس کریں گے تو ان کو یقین ہوگا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ہر ٹائم اسے تکلیف میں زندگی گزارتے ہیں. کسی سلف سے پوچھا گیا کہ اللہ نے روزے کو فرض کیا، اس میں کیا حکمت ہے، کیا مقصد ہے اس میں؟ تو اس نے کہا کہ لیعلم الغنی علم الجوع، تاکہ جو مالدار طبقہ ہے ان کو بھوک کی تکلیف کے بارے میں علم ہو جائے. تو شہر مواسط الفقراء، یہ فقیروں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے. پھر اس کا مطلب نہیں کہ صرف اس مہینے میں بلکہ بقیہ مہینوں میں بھی ہونی چاہیے. تو اس میں ایک مقصد یہ ہے کہ ہمدردی ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے رمضان کا روزہ، اور اس سے مسلمانوں میں وحدت پیدا ہوتی ہے. جب مالدار طبقہ فقیر اور غریب لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے رہیں گی تو غریب اور امیر میں محبت پیدا ہوگی. ابھی نظام ہی ہے کہ امیر اور فقیر میں ہمدردی نہیں ہے. مجھے پہلے بہت شکایت تھی مالدار طبقے سے کہ اپنی مزدور طبقے پر ظلم کرتے ہیں، لیکن ایک مرحلے میں جا کر مجھے احساس ہوا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو فقراء ہے ان کی دلوں میں مالدار طبقے سے نفرت بیٹھی ہوئی ہے. آپ ان کے ساتھ جتنا مرضی احسان کریں پھر بھی سوچ یہی ہے کہ ہم نے تکلیف پہنچانا ہے امیر کو. جسے مرحلہ آئے گا ہم نے کچھ چوری کرنی ہے، کچھ خیانت کرنی ہے ضرور. یہ تو اس کی ایک وجہ تو یہ کہ ہمارے فقراء کی تربیت نہیں ہے، دینی تربیت. کیونکہ میں نے دیکھا ہے خصوصاً اس سال مجھے تجربہ ہوا کہ فقیر لوگ تو اپنے آپ کو مکلف ہی نہیں سمجھتے. نہ ان کو روزے کی فکر ہے، نہ نماز کی فکر ہے، نہ دین کی کسی بھی ایک حکم کی پابندی ہے. سائیکل پر سوار ہے اور اس سائیکل کی قیمت بازار میں 500 بھی نہیں ہوگی، لیکن ساتھ اس نے ایک ٹیپ بھی لگایا چھوٹا سا اور گانا سن رہا اس میں، اور مہینے میں ایک مرتبہ نماز نہیں پڑھتا، اور رمضان کا تو کبھی روزہ نہیں رکھتا اس لیے کہ میں تو مزدوروں میں کام کرتا ہوں، میں کیسے روزہ رکھ سکتا ہوں. اتنی بدبختی ہے. خسر الدنیا والآخرہ، دنیا برباد اور آخرت. یہ سب کچھ امیر لوگ ہی کریں گے. یہ صرف امیر ہی مسلمان ہے، غریب مسلمان نہیں ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ کہ لوگ دین کی طرف، دین سے دور ہیں. دوسری وجہ یہ کہ ان کے ساتھ کوئی خاص ہمدردی نہیں ہوتی عام حالات میں، تو اس لیے ان میں یہ بدبختی پیدا ہو گئی ہے. تو اس بدبختی کو مٹانے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ان کے ساتھ ہمدردی اور مواسات ہو. اور ایک اہم مقصد روزے کا
اہم مقصد وہ ہے تقویت الارادہ والصبر. رمضان میں انسان اپنی ارادے کو قوت دیتا ہے اور صبر کا درس لیتا ہے رمضان سے. سنن ترمذی میں ایک روایت ہے، سند اس کے حسن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو نصف صبر کہا. الصوم نصف الصبر، صبر نصف صبر، روزہ نصف صبر ہے. اور صبر کے متعلق تو قرآن میں یہ ہے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جو صبر کرنے والے ہیں ان کو جو اللہ کی جانب سے اجر ملے گا اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، بلا حساب ان کا اجر ملے گا. اس لیے اہل علم اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ نیکیوں میں سے رمضان کے جو روزے ہیں، مطلق جو روزہ ہے، روزے کے اجر کا کوئی حساب نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ و تعالی روزے کے مقابل میں بے حساب اجر دیتا ہے انسان کو. وہ جو قانون ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکی ملے گی، وہ نہیں ہے رمضان میں. اس کا اجر بے حساب ہے. اس میں ارادے کو قوت کیسے ملتی ہے؟ یوں قوت ملتی ہے کہ صبح صادق یعنی فجر داخل ہونے کے بعد مسلمان ارادہ کرتا ہے کہ میں اب غروب شمس تک، سورج غروب ہونے تک کچھ بھی نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا اور نہ کوئی گناہ کر لوں گا. جب سورج چڑھتا ہے انسان نکل جاتا ہے تو مختلف جگہوں میں جب جاتے ہیں کچھ دیر گزرنے کے بعد، خصوصاً اس گرمیوں کے موسم میں پیاس بھی لگتی ہے، انسان کو بھوک بھی لگتی ہے. پینے کی تمام اشیاء موجود ہے، فراہم ہے، اس مسلمان کے سامنے میسر ہے. اور کھانے کی بھی تمام اشیاء موجود ہے. اور شہوات کی جو چیزیں ہیں دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے اور کرنے کے لیے تمام چیزیں میسر ہے اس مسلمان کے سامنے. حلال اور حرام دونوں طرح کی شہوات موجود ہے، لیکن ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے یہ مسلمان. خیال بھی پیدا نہیں ہوتا کہ میں کھا لوں، اس لیے کہ اس نے ارادہ کیا ہے کہ میں صبح سے لے کر شام تک اللہ کے خاطر ان میں سے کسی ایک کی طرف نہیں جاؤں گا. تو ایک مہینہ یوں اگر مسلمان زندگی گزارے اس سوچ کے ساتھ تو انسان کی ارادوں میں کس حد تک پختگی پیدا ہوگی. یہ ایک عام انسان، چاہے انسان مسلمان ہو یا کافر، ایک انسان کی شخصیت کی منفی پوائنٹ میں سے ایک منفی پوائنٹ ہی ہے کہ وہ اس کا ارادہ پختہ نہ ہو. ابھی ارادہ کیا، 5 منٹ کے بعد پھر اس کا ارادہ بدل گیا. یہ ایک شخص کی شخصیت میں کمزوری کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ کمزور شخصیت ہے اس کی. اور جو قوی ارادہ ہوتے ہیں کہ جو جب ارادہ کرتے ہیں کر گزر جاتے ہیں، جو مرضی ہو جائے، یہ ہمیشہ انسانی تاریخ میں ان کا بڑا نام ہوتا ہے. تو یہ صفت بدرجہ اعلیٰ مسلمان میں ہونی چاہیے. اور مسلمان یہ صفت کہاں سے کما سکتا ہے؟ رمضان کے روزوں سے، کہ تمام اسباب فراہم ہے لیکن آپ اپنے ارادے کی مخالفت نہیں کرتے. اسی طرح پھر عام زندگی میں یہ بات آتی ہے کہ جب آپ نے ایک کام کرنے کا ارادہ کر لیا، اب جتنی مرضی رکاوٹیں آ جائیں یا ارادہ بدلنے کے اسباب فراہم ہو جائے تو آپ اپنا ارادہ پورا کر لیتے ہیں. آپ کا ارادہ فسخ نہیں ہوگا، اس میں کوئی سستی نہیں آئے گی. اور اسی طرح یہ صبر کا مہینہ ہے، کیونکہ صبر کی 3 قسمیں ہیں: نیکی پر صبر، گناہوں کے مقابل میں صبر، اور اللہ کی جو تقدیر ہے، مصیبتیں جو لکھی ہوئی ہے ان کے آنے پر صبر. تو رمضان میں 2 طرح کی صبر ہے، نیکی پر بھی صبر ہے اور گناہوں سے رکنے کی بھی صبر ہے. نیکی پر صبر یہ کہ صبح سے لے کر شام تک آپ اپنے روزہ قائم رکھتے ہیں، اور گناہوں سے صبر یہ کہ گناہ سامنے آتا ہے انسان اسے منہ پھرتا ہے، اللہ کی معصیت سے منہ پھرتا ہے. یہ صبر فی مقابل المعصیہ، معصیت کے مقابل میں یہ صبر ہے. اور صحیح الجامع الصغیر کی روایت ہے، طبرانی میں بھی ہے، معجم الاوسط میں، نبی علیہ السلام نے کہا کہ صیام شہر الصبر وصیام 3 ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر. صبر کا جو مہینہ ہے اس کا روزہ، اور عام سال کے جو مہینے ہیں ان میں سے ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا. یہ صبر کے مہینے کی جو روزے ہیں اور ہر مہینے کی جو 3 روزے ہیں، یہ انسان کی دل سے وساوس کو ختم کر دیتا ہے. وحر، واو، حا اور را، اس کی کئی معنی کیا ہے اہل لغت نے. ایک وحر کا مطلب ہے وسوسہ، وحر کا مطلب ہے کینہ، حسد، بغض.
ان تمام بیماریوں کو روزہ ختم کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں مان لے 2 فائدہ، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اللہ نبی علیہ السلام نے روزے کو صبر کہا ہے، تو اس لیے کہ روزہ انسان کو صبر سکھاتا ہے، اور دوسرا ہمیں اس حدیث سے فائدہ یہ ثابت ہوا کہ روزہ رکھنے سے وساوس ختم ہو جاتا ہے، اور یہ مسلمانوں کے دلوں میں جو کینہ بغض ایک دوسرے کے مقابل میں، رشتہ داروں کے مقابل میں، یہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بھی اعلیٰ سبیل الاختصار۔ اور آخری ایک مقصد ذکر کرتا ہوں، مقاصد بود ہے، وہ یہ ہے کہ روزہ یہ عالمی امن اور سلامتی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ روزہ عالمی امن اور عالمی سلامتی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ وہ یوں ہے کہ انسان یہ 2 عنصر سے مرکب ہے، 2 قوتوں سے مرکب ہے، جسم اور روح۔ جسم اور روح کی آپس میں بنتی نہیں ہے کوئی خاص۔ یہ آپ میں سے ہر ایک شخص کو علم ہے، اگر آپ غور کریں تو صحیح آپ کو یقین ہوگا کہ جس چیز میں جسم کی راحت ہوتی ہے اس میں نفس کا نقصان اور روح کا نقصان ہے، اور جس چیز میں روح کا فائدہ ہوتا ہے اس میں ظاہری طور پر جسم کو نقصان ہوتا ہے۔ سب چیز کی بڑی مثال آپ روزہ لے لیں، روزہ رکھنے سے انسان کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ جب شام ہوتی ہے تو دیکھیں انسان کا رنگ جو ہے نا متغیر ہوتا ہے، ہونٹ اس کی خشک ہو جاتے ہیں، اور بالکل انسان کی جو برداشت کی قوت ہے کمزور ہو جاتی ہے۔ اچھی سی اچھی آواز بھی انسان کو بری لگتی ہے، غصہ بھی جلدی آتا ہے انسان کو، جسم کمزور ہوا۔ لیکن روح انتہائی خوش ہے، روح انتہائی خوش ہے، ان کے آپس میں جنگ ہوتی ہے ہمیشہ۔ تو مسلمان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ روح کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہے، روح کی مدد کرتا رہتا ہے، اپنے جسم کا بھی خیال کرتا ہے کہ زیادہ ناراض نہ ہو جائے، کہ بیمار نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن روح کی مدد اور سپورٹ کرتے رہتا ہے۔ اور کافر کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اس کو روح کی بالکل پرواہ نہیں ہے، وہ روح کے مقابل میں جسم کا ساتھ دیتا ہے۔ تو جو جسم کی جو مقتضا ہے وہ کیا ہے؟ مادیات اور شہوات۔ جسم کی جو اصل مقصد ہے، جسم کیا چاہتا ہے؟ شہوات اور مادیات کو چاہتا ہے۔ تو جسم کی جو مقاصد ہے مادیات اور شہوات، جو انسان جسم کا ساتھ دیتا ہے تو ہمیشہ مادیات اور شہوات کی طلب میں ہے، اور پھر شہوات اور مادیات کی اتنی لالچ پیدا ہوتی ہے کہ پھر اس کے مقدر میں جو لکھی ہوئی شہوات اور مادیات ہے ان پر اس کو تسلی نہیں ملتی، پھر یہ دوسروں کی پاس جو مادیات ہے ان کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کو آپ یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ انسان درندہ صفت بنتا ہے۔ درندوں کی جو صفت ہے اپنے بھی کہتے ہیں، اور جو دوسرے ہیں ان کے بھی کہا جاتے ہیں، اور جو کمزور ہے ان کو بھی ان سے بھی چننے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیر آپ نے دیکھا ہے، جو فلم ہے حیوانات کے جنگلوں میں، اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ شیر ظالم ہے، درندہ ہے، جو اس نے کاٹنا ہے کاٹتا ہے، باقی حیوانات کو ایسے قتل کر کے چھوڑ دیتا ہے، اور جو کمزور جو حیوانات ہیں ان کے پاس جو ہوتا ہے وہ بھی چننے کی کوشش کرتا ہے، تو دیکھیں کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ تو انسان درندہ صفت پیدا ہوتا ہے، صفت بنتا ہے، اس میں درندوں کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہے، آج اس کو مارا، کل اس کو دھوکہ دیا، اس کے حق میں خیانت کی، اس کو قتل کیا، وہاں بھی زیادتی کی، بس اس کے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ عالمی امن ختم ہو جاتا ہے، فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر روح کی قوت غالب آ جائے تو پھر انسان میں ملائک کی صفت پیدا ہوتی ہے۔ انسان تو دوسروں کی چیزوں کو بالکل نہیں چنتا اور ان سے چننے کا ارادہ بھی نہیں کرتا، بلکہ اگر اس کے حقوق میں کچھ حق تلفی ہوتا ہے تو بھی درگزر کر دیتا ہے، اس لیے کہ مادیات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ صفت من تقم لنفسہ، اللہ کے رسول نے کبھی بھی زندگی میں اپنی نفس کی خاطر کسی انتقام نہیں لیا۔ یہودی نے گریبان سے پکڑ لیا اور اتنا کھینچا کہ اس کا نشان پڑ گیا آپ کے گلے پر۔ اللہ کے رسول کمزور تو نہیں تھے، 40 مرد کی قوت رکھتے تھے، تپڑ مارتے تو یہودی کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایک تپڑ سے قبطی کی موت واقع ہو گئی، اللہ کے رسول تو ایک تپڑ ہی کافی تھا کسی بھی مخالف کے لیے، یہ نہیں کہ کمزور تھے، ڈرتے تھے۔ یہ سب سے دلیر انسان
اتنا دلیر کہ مدینے میں کبھی کوئی ایسا خوف کی کوئی بات آتی تھی، اللہ کے رسول رات کے 1-2 بجے اکیلا نکل کر پورے مدینے کا چکر لگاتے تھے، اتنا بڑا دلیر تھے۔ سعد بن وقاص کہتے ہیں ہم نکلے رات کو، کوئی ایسے افواہ پھیلی تھی خوف کی، دشمن کی، ہم نکلے تو اللہ کے رسول ایک گھوڑے پر سوار مدینے کے باہر سے آ رہے تھے، آپ نے پورے شہر کا چکر لگا کر کے واپس آئے تھے۔ اتنا دلیر انسان، اور کل دنیا کے ساتھ دشمنی تھی، ایک ملک ایک قوم کے ساتھ نہیں، کل دنیا کے نقشے میں آپ دیکھیں مدینہ چھوٹی سی بستی تھی اس زمانے میں، تو چھوٹی سی بستی میں رہنے والا یہ شخص کل دنیا کے ساتھ جس کی دشمنی ہے، رات 1 بجے نکلتا ہے پورے مدینے کا چکر لگاتا ہے۔ دلیر بھی تھے، لیکن اتنا گستاخ کہ اس کی گستاخی عمر سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، کہنے لگے اجازت دے دیں کہ میں اس کے گردن اتار دوں، کیا کر رہا ہے یہ؟ اللہ کے رسول نے کہا عمر تمہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے، تمہیں ہمارے درمیان عدل کی بات کرنی چاہیے، آپ کو یہ کہنے چاہیے مجھے کہ یہودی کا جو حق ہے اس کو دے دیں، ان تأمرنی بحسن الادا، آپ مجھے کہیں گے آپ اچھے انداز میں اس کا جو قرض ہے وہ اتار دیں، اور اس یہودی کو کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا طلب کرنے میں، اپنا حق طلب کرنے میں ادب کا خیال کرے، آپ کو یہ بات کرنی چاہیے، بالکل غصہ نہیں ہے چہرے کے اوپر، اس لیے کہ آپ کو روح کی طرف توجہ ہے، جسم کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے رسول کیا۔ تو جب انسان میں روح کی قوت غالب آتی ہے تو انسان ملک صفت بنتا ہے، تو پھر کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ جیسے مسلمان آپ کو الحمدللہ ملیں گے معاشرے میں، اسی مسلمان ہے جو بالکل شریف النفس کریم الطبع، اپنے حقوق معاف کر دیتے ہیں، کسی پر کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتے، لیکن جب اللہ کسی کو دینے پر آتا ہے تو کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کی مثالیں کہ خاندان میں ایسا شریف انسان ہے کہ سب لوگوں نے اس کا حق مارا ہوگا، لیکن پھر بھی مالداری میں سب رشتہ داروں سے آگے ہے وہ، اس لیے کہ دینے والا اللہ ہوتا ہے، لا مانع لما اعطى، جو اللہ دیتا ہے کوئی چھین نہیں سکتا اس کو۔ تو یہ جو عالمی جو امن اور سلامتی ہے روزہ اس کا درس دیتا ہے ہمیں، کاش کہ کفار کو اس بات کی سمجھ آ جائے، اور اس کے بے شمار اور اس طرح مقاصد ہے کہ اسی صحت کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اس پر، یہاں تک کہ کافر اطباء نے، آج میں دیکھ رہا تھا کتابیں لکھی اس موضوع پر کہ بہت سارے امراض کا جو علاج ہے وہ روزہ ہے، روزے کی وجہ سے۔ اس لیے طبیب لوگ کہتے ہیں کہ انسان کا جو معدہ ہے یہ تمام بیماریوں کا مرکز ہے، تمام بیماریوں کا جو مرکز ہے وہ معدہ ہے، خصوصاً جو حکیم لوگ ہیں اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں وہ، تو اکثر جو جب اس مرکز کی حفاظت ہو جائے تو بہت سارے بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ ویسے یہ بلڈ پریشر ہے، اور یہ پتنی شوگر ہے، یہ کولیسٹرول ہے، کیا کیا امراض ہے، ان کی جو اصل وجہ ہے یہی زیادہ کھانا ہے، زیادہ پینا ہے۔ تو اس مہینے میں روزہ رکھنے سے یہ چیزیں بیماریاں ختم ہو جائیں گی، صحت کا بڑا فائدہ ہے اس میں۔ اور اس طرح کچھ امراض ہیں جن کا علاج نماز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے رکھا ہوا ہے۔ تو خلاصہ ہی ہمارے اس گفتگو کا پھر اصل کی طرف آتے ہیں کہ یہ شریعت اس ذات کی جانب سے آئی ہوئی ہے جس کا نام حکیم ہے، اور آپ قرآن کریم کی صورتوں کی جب تلاوت کرتے ہیں، خصوصاً جو مدنی صورتیں ہیں ان میں اکثر احکامات بیان ہوتا ہے، تو احکامات بیان کرتے ہوئے اکثر اللہ کہتے ہیں ان اللہ کان علیما حکیما عزیزا حکیما، اللہ عالم اور حکیم ہے، مطلب کہ جو حکم ہے یہ اس ذات کی جانب سے ہے جو عالم بھی اور حکیم بھی ہے۔ تو اس میں بہت سارے مقاصد اور حکم ہے کہ ان میں سے ہم نے تھوڑا سا بیان کیا ہے، باقی جو تمام مقاصد ہے وہ ہمارے بس میں خود نہیں سمجھ سکتا اس کو، اور مجھ سے جو بڑے علماء ہیں وہ اسی زیادہ سمجھتے ہوں گی، لیکن وہ بھی کل حکمتوں کو نہیں جانتے، اس لیے کہ وہ ذات کی جو حکمت ہے وہ خود ہی جانتی ہے۔ تو یہ عبادات انسان کے لیے راحت ہے، سراسر فوائد ہے، تو ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے دے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔